آج ہم سیتاپور کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات جناب حیدر علی جعفری ایڈوکیٹ سے کریں گے. تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کربلا ہے حاجی صاحب کی، جس کو حاجی صاحب کی کربلا کہا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ حاجی صاحب کا نام کیا تھا، کون تھے، یہ کہاں سے آئے اور ان کی تاریخ کیا ہے. تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا اور سیتاپور کی تاریخ کا ایک اہم باب جو ہے وہ کھلے گا. دیکھیے، بابا فرید گنج شکر، جی ان کو تقریباً سبھی جانتے ہیں. ان کے تمام سے اشعار جو ہیں گرو گرنتھ صاحب میں بھی ہیں، اور انہوں نے وہاں جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا ہے. ان کے پرپوتے تھے بہاؤالدین فاروقی. وہ اورنگزیب کی زمانے میں خیر آباد کے 1000 منصبدار تھے. 1000 کا مطلب کیا کہ 1000 یعنی 1000 سواروں کے اوپر ایک افسر. اچھا 1000 منصبدار تھے. اور ان کے بیٹے ہوئے کیا کہتے ہیں شیخ غلام امام خاں، یہ اولیاء تھے. جی اور شیخ غلام امام خاں کے 2 بیٹے ہوئے، شیخ مردان علی اور شیخ سبحان علی. شیخ مردان علی کی نسل میں بہت ہی جانے پہچانے جو آج بھی سیتاپور میں جانے جاتے ہیں، شیخ پیکی ہوئے، جنہوں نے سیتاپور سے عراق تک کے سفر کیا ہے. اور وہاں بغداد میں وہاں غوث اعظم کے مزار سے کچھ تبرکات لے کر کے یہاں آئے. اور یہ کہاں پر شیخ پیکی؟ شیخ پیکی یہ دفن ہے اس مسجد میں، وہ میں بتاؤں گا ابھی. اور دوسرے مردان علی خاں کے دوسرے بھائی تھے شیخ سبحان علی. یہ بھی منصبدار تھے؟ ہاں، سبحان علی اور مردان علی 5000 منصبدار تھے دونوں. جی. اور یہ پھر آ کر کے سیٹل ہوئے سیتاپور میں. خیر آباد سے؟ خیر آباد سے سیتاپور آ گئے اور محلہ شیخ سرائے انہوں نے ہی آباد کیا. اچھا. جو سیتاپور کا محلہ شیخ سرائے ہے، پہلے خیر آباد کا شیخ سرائے تھا. جی. وہاں یہ لوگ رہتے تھے. پھر یہ لوگ جب دونوں یہاں آ گئے تو یہ محلہ شیخ سرائے ان کا آباد کیا ہوا دونوں کا. جی. شیخ سبحان علی ہاں اور مردان علی یہ دونوں یہاں آ گئے تھے سیتاپور. جی. تو سبحان علی خاں کے ہوئے مبارک علی محی الدین، اور ان کے بیٹے ہوئے نصر اللہ، اور نصر اللہ کے بیٹے اکرم علی ہوئے. تو یہ ملا سیتاپوری کے نام سے جانے جاتے تھے، علامہ سیتاپوری. اور یہ فورٹ ولیم کالج آگرہ میں اکرام علی فورٹ ولیم کالج آگرہ میں یہ رہے مترجم، اور وہاں بحیثیت اردو انگریزوں کے معلم بھی رہے. فورٹ ولیم، ان کی ایک کتاب بھی نادم نے لکھی ہے، فورٹ ولیم کالج اور اکرام علی. یہ انہوں نے ایک مسجد شیخ سرائے میں بنوائی جو جامع مسجد ہے بہت بڑی. اور اس کے بعد ان کو تبادلہ وہاں سے کر کے اجمیر کے قاضی مقرر کر دیے گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا. تو جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اسی دن مسجد کا ایک مینار اپنے آپ ٹوٹ کے گر گیا. یہ خبر بعد میں جب انتقال کی خبر آئی تو وہی دن اور تاریخ تھا جس دن وہ مینار گرا تھا. تو وہ ایک مینار گر گیا تھا اس کا. ان کے اکرام علی صاحب کے بیٹے اکبر علی تھے. اچھا، تو وہ اسی مسجد میں شیخ پیکی بھی دفن ہے؟ شیخ پیکی تو اسی مسجد میں دفن ہے. اور ان کے جو بیٹے تھے اکرم علی کے، وہ تھے اکبر علی. یہ حج کرنے گئے تھے تو یہ حاجی کہلائے، حاجی اکبر علی. اور انہوں نے ہی یہاں پر ایک کربلا سیتاپور میں قائم کی. بہت بڑی کربلا تھی وہ، کافی ایریا میں. اس کے بعد 1925 میں جب معاہدہ ہوا برٹش سے اکبر علی کے درمیان میں کہ بھئی ہم ریلوے لائن یہاں سے نکالیں گے، تو وہ بیچ کربلا سے نکل رہی تھی. تو آدھی کربلا ادھر رہ گئی، آدھی ادھر رہ گئی. جو اتر کی طرف رہ گئی کربلا،
اس میں آج بھی کربلا کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے وہ سب زمین پوری، لیکن ادھر جو دکن کی طرف کربلا کی زمین رہ گئی تھی اس پہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا ریلوے کے بعد، اور وہ سب اس طریقے سے خرد برد ہو گیا۔ تو یہ حاجی اکبر علی صاحب جو تھے انہوں نے یہ کربلا بنوائی تھی، اور یہاں پر ان کے جو بیٹے تھے شیخ علی رضا، اور شیخ علی رضا کے بیٹے ہوئے شیخ منشی حسن رضا اور شیخ علی محمد صاحب نے اسی مسجد سے متصل ایک امام باڑہ بنوایا تھا، جو حاجی صاحب کا امام باڑہ حاجی صاحب کا امام باڑہ، حالانکہ بنوایا شروعات انہوں نے ہی کی تھی، اکرام علی نے، وہ اکبر علی نے جی شروعات اکبر علی نے کی تھی، لیکن وہ پورا امام باڑہ ان کا تعمیر نہیں ہو پایا تھا اس وقت تک، جس کو کمپلیٹ کرایا ہے محمد علی صاحب نے، جو حاجی صاحب کا امام باڑے کے نام سے منسوب ہے اس محلہ شیخ سرائے میں۔ اچھا، تو یہ جو کربلا تھی تو ابھی تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ اور حصہ اور جڑ گیا ہے، کیونکہ اب کربلا چھوٹی پڑ رہی ہے، اور اس کے پیچھے تو وہ بھی کیا حصہ پہلے سے کربلا کا تھا کہ وہ نیا حصہ ہے؟ نہیں، وہ اصل میں ان کے اکبر علی صاحب کے جو بیٹے تھے شیخ علی رضا، حاجی صاحب کے بیٹے شیخ علی رضا، تو انہوں نے اس کربلا کے پیچھے ایک تھوڑی سی، کیونکہ ان کا پورا وہ گاؤں تھا جو آج بھی سلیم پور کے نام سے جانا جاتا ہے، سلیم پور علی رضا ان کے نام سے ایسا اندراج جو ہے سرکاری کاغذات میں سلیم پور علی رضا کا ہے۔ تو اس کربلا کے فوراً ہی بعد اتر کی طرف سلیم پور کی کربلا کہلاتی ہے، اس میں وہ تھوڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا نہیں، بس اس میں تعزیے وغیرہ دفن ہوتے ہیں، کوئی قبرستان نہیں ہے اس کے اندر، قبریں نہیں۔ اچھا، تو حاجی اکبر علی صاحب کے خاندان میں سے آج کون یہاں کے اوپر مقیم ہے؟ اب حاجی اکبر علی صاحب کے خاندان میں علی رضا صاحب کے جو بیٹے تھے حسن رضا، ان کی اولادیں، یعنی عابد رضا صاحب اور اصغر رضا صاحب، دو اولادیں ہوئی حسن رضا کے، تو دو اولادیں تھیں اور بیٹیاں تھیں؟ ان کے کیا کہتے ہیں اصغر رضا صاحب کے صرف دو بیٹیاں تھیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ عابد رضا صاحب کے ماشاءاللہ سے اچھے خاصے اکبر رضا تھے مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے تھے، اس کے بعد وہ ایک اور بیٹے ہیں پپو کہلاتے ہیں، وہ صفدر رضا، پھر منظر ہیں، اور منظر کے بعد کیا کہتے ہیں وہ ہیں ندیم رضا، آج بھی ہیں، وہ ٹیچر ہیں، اور ان کی بیٹیاں تھیں رئیس بانو، قدسیہ اور امو، یہ بیٹیاں تھیں ان کی، اور ایک نوری، 4 بیٹیاں۔ تو یہ حاجی صاحب کا جو امام باڑہ یہ شیخ سرائے انہوں نے ہی بسایا تھا؟ شیخ سرائے شیخ مردان علی اور شیخ سبحان علی، ان دونوں جب خیر آباد سے آئے ہیں تب یہاں بسایا۔ اور شیخ یہ جو آپ شیخ سرائے کا جو امام باڑہ ہے وہ کس نے بنوایا تھا؟ یہ بتایا نا حاجی اکبر علی نے ہی بنوانا شروع کیا تھا، اور محمد علی صاحب نے ان کے اکرام علی، اصل میں یہ اکرام علی صاحب کا بنوایا ہوا تھا مسجد، اور اکبر علی صاحب نے اس کے متصل امام باڑہ تعمیر کروایا تھا، جو بعد میں کمپلیٹ کیا ہے منشی علی محمد نے۔ اچھا، اور یہ پکا باغ جو ہے یہ بھی پہلے شیخ سرائے کا حصہ تھا کہ نہیں؟ نہیں، یہ بھی حصہ تھا شیخ سرائے کا، اور پکا باغ راجہ محمود آباد نے میر مظفر حسین کے لیے 65 بیگھہ پکا پختہ کا یہ وارلڈ تھا پورا، چاروں طرف سے دیواریں 7-7 فٹ اونچی تھیں، اور چاروں طرف برجیاں بنی ہوئی تھیں، اس کے اندر ایک کوٹھی تھی، کہ راجہ صاحب محمود آباد نے اپنے وکیل مظفر حسین صاحب کو بنوا کے دیا۔ تو یہ 65 بیگھہ تو اب کہیں سے بچا نہیں ہے، کافی ہے تو وہ سب اب کچھ نہیں بچا، اب تو سب بیچ لیا لوگوں نے، وقف کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے راجہ صاحب نے وقف کے زمانے راجہ صاحب محمود آباد کی جتنی بھی وقف پراپرٹی تھی لوگوں نے، متولیوں نے بیچ کے سب اپنے نام کر لی، وقف بورڈ خاموش، کیونکہ پیسے کھا جاتے ہیں سب، چیئرمین ہوں چاہے کوئی ہو، اہلکار وقف بورڈ کے، کوئی بولتا ہی نہیں، کسی نے چیکنگ بھی نہیں کیا اس سے۔
تو یہ جو حاجی صاحب کی کربلا ہے اس میں یہ کب تعمیر ہوئی ہے؟ اس کو 100 سال کے قریب ہو چکے ہیں. یہ حاجی صاحب کی کربلا تقریباً 1800 کچھ کی ہے، شروعاتی دور کی 1833-35 کی اسے ہے. لیکن یہ حاجی اکبر علی صاحب نے جب تو یہ جو مطلب 1835 میں شیخ یہ حاجی اکبر علی صاحب تھے. حاجی اکبر علی صاحب جو تھے وہ 19ویں صدی کے تھے. اچھا، تو یہ جو معاہدہ ریلوے بورڈ سے ہوا تھا یہ کس کے بیچ درمیان ہوا تھا؟ یہ 20ویں صدی کا معاہدہ ہے. 1925 میں یہ ان کے بیٹے علی رضا اور برٹش گورنمنٹ. اچھا یہ ان کے بیٹے اور ان کے بیچ میں ہوا تھا. تو اس میں پرانی خبروں میں کون سی خبریں ایسی ہیں جو مطلب جو ظاہر ہے کہ وہاں پر کچھ جو پرانی خبریں ان میں کچھ لکھا نہیں ہے کہ کس کی خبریں. اونچے ٹیلے تو ضرور بنے ہوئے. اب اس میں 1800 جب سے یہ کربلا قائم ہوئی ہے اس خبریں بہت سے لوگ سب مدفون ہیں اس کے اندر. کچھ پکے چبوترے سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اب وہ کس کے ہیں نام و نشان ان کا کوئی کسی کو معلوم نہیں. اور تو حاجی اکبر علی صاحب بھی یہاں پہ دفن ہیں؟ حاجی اکبر علی صاحب جو ہیں وہ اس میں دفن ہیں. جو مسجد ہے شیخ سرائے کی، شیخ پائی کی، حاجی اکبر علی اور ایک کوئی اور. اچھا، تو اس میں جو پرانی خبریں ہیں ان میں کوئی خبر یاد ہے جو ایسی ہے کہ جو نامور شخصیت تھے پرانے زمانے کے؟ ہاں، ایک انجینئر صاحب ہیں کچھ رضا کر کے تھے، وہ نام پورا نہیں یاد ہے، جنہوں نے سول کوڈ بنوائی ہے سیتاپور کی. سیتاپور کی نئی عمارت سول کوڈ کی جنہوں نے بنوائی ہے. ان کا انتقال ہوا تھا، وہ وہیں دفن ہوئے. تو وہ کتنے سال پرانی خبر ہوگی؟ اب یہ تو میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن 1942 سے پہلے کے ہے وہ. اچھا، ان کا انتقال. تقریباً 100 سال ہو چکا ہے اس کو. ہاں. اور یہ جب کربلا تھی تو کیا یہ بڑا امام باڑہ بھی اس وقت تھا جب یہ حاجی صاحب کی کربلا بنوائی گئی؟ نہیں، جب حاجی صاحب کی کربلا تھی اس وقت یہ بڑا امام باڑہ نہیں تھا. یہ بڑا امام باڑہ جو ہے یہ تقریباً بنا یہ بھی ہے بعد میں ہی بنا. حکیم محمد شفیع نے بنوایا اس کو. یہ دور تھا نصیر الدین حیدر کا، نواب نصیر الدین حیدر کے دور میں. وہ ان کے بلکہ مہدی علی خان جو وزیر تھے ان کے ہاں یہ ملازم تھے ایز طبیب. تو انہوں نے شفیع صاحب محمد شفیع صاحب. چلیں، بہت بہت شکریہ اس تاریخ پر روشنی ڈالنے کا. تو یہ ہے حاجی صاحب کی کربلا اور حاجی صاحب کے امام باڑے کی تاریخ. اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کچھ اور باتیں کریں گے پرانے سیتاپور اور سیتاپور سے متعلق تاریخ کی. بہت بہت شکریہ.